دیکھیں ایک بندہ تو وہ ہے جو سو رہا ہے، یقیناً نیند لگی ہوئی ہے، اس کا ہم نام لے کر پکار دیں یا ہاتھ لگا دیں، ہاتھ سے تھوڑا سا ہلا دیں تو وہ بندہ اٹھ جائے گا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک بندہ وہ ہے جو سو نہیں رہا بلکہ سونے کا ڈھونگ کر رہا ہو. وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہو کہ میں سو رہا ہوں، تو پھر اس کے سامنے ڈھول بجا لیجئے، وہ نہیں اٹھے گا. وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں، تو کہاں سے اٹھے گا؟ تو جو بندہ ہر دھرم ہوتا ہے، دنیا کی طاقت اسے نہیں منا سکتی الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کوئی ایسا نظام بنا دے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. صدق اللہ العلی العظیم. آج ہم لوگوں کو قرآن پاک کی جن آیات کی تفسیر کا خلاصہ سمجھنا ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پاک نازل فرمائی کہ اے مسلمانوں کی جماعت، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، ان چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں. بعض وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے لیے حلال بنا لیں. اب حلال بنانے کی دو قسمیں ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ باضابطہ حلال سمجھیں، وہ تو کفر ہے. مثلا شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا، ہم اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں تو کفر ہے. وہ دو گناہ الگ الگ ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیں. ایک عملی گناہ ہوتا ہے اور ایک قلبی دلی گناہ ہوتا ہے. دل سے کس کو ہم کیا سمجھتے ہیں. عملی اعتبار سے اگر مخالفت ہو، عملی اعتبار سے نافرمانی ہو، تو اسے صرف گناہ کہا جائے گا، فسق و فجور کہا جائے گا زیادہ سے زیادہ. لیکن اگر اسی چیز کو قلبی اعتبار سے ہم جائز کہہ لیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہم کافر بن جاتے ہیں. بطور خاص ان احکامات کے سلسلے میں کہ جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے دیا ہے یا احادیث متواترہ کے ذریعے سے ہمارے لیے آیا ہے. مثال کے طور پہ نماز ہی کی بات لے لیجئے. اگر ہم اپنی سستی اور کاہلی سے نماز نہ پڑھتے ہوں لیکن نماز کو ضروری سمجھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا، فاسق کہا جا سکتا ہے، فاجر کہا جا سکتا ہے، لیکن کافر نہیں ہے. اس کے برخلاف جو بندہ نماز کو قلبی اعتبار سے ضروری ہی نہ سمجھے، کوئی ضروری نہیں ہے نماز پڑھنے کی، اگر یہ کہتے نماز پڑھنا ضروری سمجھے ہی نہیں، مانے ہی نہیں اس کو ضروری، تو پھر ایسی صورت میں وہ بندہ کافر ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ کہ پھر قرآن پاک کی آیات کا انکار کرنا لازم آئے. بہرحال ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہو اور ہم اس کو ضروری نہ سمجھتے ہوں، ان پر عمل نہ کرتے ہوں. ایک گناہ تو یہ ہے. اور دوسرا گناہ اس کے اپوزٹ کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہو، ہم اپنی طرف سے اس کو ناجائز بنا لیں، اس کی بھی اجازت نہیں. چنانچہ اصل میں ہوا یوں کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، ان کے گھر میں تشریف فرما تھے اور بھی بہت سارے صحابہ جمع ہو گئے، تو حضور نے ان کو نصیحت فرمائی، آخرت کی فکر دلائی اور آخرت کی حقیقت بتائی. تو حضور کی اس گفتگو سے متاثر ہو کر بعض صحابہ اکرام نے بعد میں ایک جگہ مل کر کے یہ فیصلہ لیا کہ اب ہم لوگ 100% دنیا کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ترک لذات سے زندگی گزارتے ہیں، دنیا کی کسی لذت سے اب ہم فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. چنانچہ اس کی بڑی تفصیل آتی ہے، کون کون صحابہ تھے اور کن کن باتوں پر ان لوگوں نے معاہدہ کیا تھا. خاص صحابہ کے نام اس میں آتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت علی ہے، عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سالم بن مولا، مقداد ابن اسود، سلمان فارسی رضی اللہ عنہم اجمعین. ان صحابہ کے نام آتے ہیں. ان لوگوں نے مل کر کے، ان کے ساتھ اور بھی دوسرے بعض صحابہ تھے،
ان لوگوں نے مل کر کے قسم کھائی ہے، کس بات پر؟ نمبر 1 پر اس بات پر کہ ہم دنیا کو 100% ترک کر دیتے ہیں، دنیا کی کسی لذت کی طرف کبھی نہیں جائیں گے، اور اس بات پر قسم کھائی کہ ہم لوگ شادی بھی کبھی نہیں کریں گے، شادی کرو تو بھی دنیا کے جھمیلے میں پڑنا پڑے گا، ہم شادی بھی نہیں کریں گے، اور اس بات پر قسم کھائی کہ اب ہم یہاں سے زندگی بھر ہر دن روزہ رکھیں گے، کوئی بھی دن بغیر روزے کے نہیں گزاریں گے، اور ساتھ میں اس بات پر قسم کھائی کہ ہم رات کو پوری رات جاگ کر کے عبادات کا ہمارا معمول بنا لیں گے، رات میں کبھی سوئیں گے ہی نہیں، اور مزید اس بات پر قسم کھائی کہ ہم گوشت کبھی نہیں کھائیں گے، وہ بھی لذت کا ذریعہ ہے، گوشت نہیں کھائیں گے، کبھی چربی نہیں کھائیں گے، کبھی خوشبو کا استعمال نہیں کریں گے، کبھی نیا لباس نہیں پہنیں گے، اور یہ اتنی باتیں کر کے ساتھ میں قسمیں کھا لی ہے کہ یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی اور یوں کہا کہ میرا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا گہرا ہے اتنا تعلق تمہارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور دیکھو میں دنیا کی لذتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں سوتا بھی ہوں، کچھ حصے میں عبادات بھی کرتا ہوں، اور دن کا جہاں تک حال ہے تو کبھی میں روزے سے گزارتا ہوں اور کبھی بغیر روزے کے بھی گزارتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ یہی میری سنت ہے، اور جو بندہ میری سنت سے پھر جائے گا پھر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ خلاصہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان چیزوں کو اپنی طرف سے ہم اپنے لیے حرام بھی نہیں بنا سکتے، استعمال کرنا نہ کرنا وہ ہمارے اپنے اختیار کی بات ہے، لیکن میں کروں گا ہی نہیں اس طرح سے اگر ہم قسم کھا لیتے ہیں تو پھر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ پیغام دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی وہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کی جماعت، لا تحرموا، تم لوگ حرام قرار مت دے لو، طیباتی، ان پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ حلال چیزیں حلال ہے، ہم اسے حرام نہیں کر سکتے، اور حرام چیزیں حرام ہیں، ہم اسے حلال نہیں بنا سکتے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، اور اگر عقل سے سوچا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت رکھی ہے، ہمیں اس فطرت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تاکہ ہماری گاڑی زندگی کی صحیح ٹریک پر چلتے رہے۔ جہاں آدمی فطرت سے مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کی گاڑی راستے پر نہیں رہتی۔ نتیجے میں بس ایک بات عرض کروں، جیسے ہمارے اپنے ملک میں یہ جو پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے، اور ابھی پچھلے دنوں میں ہم سب جانتے ہیں جتنے زنا کے کیسز ہیں ان میں ایک بڑی تعداد پنڈتوں کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فطرت کے خلاف انہوں نے زندگی گزارنے کو اپنا شیوا بنایا ہے، اور فطرت کے خلاف، انسانی فطرت کے خلاف جو بندہ کرتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خدا نے جو فطرت بنائی ہے اس فطرت کے ساتھ جینا اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ افضل ہے۔ ہاں اس کے ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ یہ جو فطرتیں ہیں یا یہ جو دنیاوی خواہشات ہیں وہ ہمارے اوپر غالب نہ آ جائیں، ہمارا جینا مرنا اس کے لیے نہ ہو جائے۔ ان میں سب سے بڑی دنیا کی چاہت اور دنیا کی خواہش، دنیا ہمارے ضرورت کی چیز ہے لیکن ضرورت کی چیز ہے، دنیا ہمارا مقصد کبھی بھی نہیں بن سکتا، دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اس کی مثال بزرگان دین پانی اور کشتی سے دیتے ہیں، پانی کشتی کے لیے ضرورت ہے، وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم پانی کو مقصد بناتے ہوئے اسی کشتی کے اندر پانی کو بھر لے تو وہی پانی پھر ہمیں ڈبو دینے کا اور ہماری بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ بس یہ دنیا ہمارے لیے پانی کے مانند ہے، اس دل کے اندر اسے نہیں آنے دینا ہے، باہر سے رکھ کر کے اسے بس استعمال کرنا ہے، اسے استعمال کریں گے پھر اپنی دنیا کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے ایک مرتبہ آسمان سے دستر کے اتارنے کا مطالبہ کیا، اور یوں کہا کہ حضرت عیسیٰ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے سو کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ دستر اتار دے آسمان سے اور جنت سے ہمارے لیے کھانا آ جائے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، باری تعالیٰ میری قوم کا مطالبہ ہے کہ دستر اتار دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستر تو نہیں اتارا لیکن ایک اصول بھیج دیا، اور یوں فرمایا کہ آپ کی امت کو یہ بات بتا دی جائے کہ جہاں امت، بلکہ یہی اصول ہے پرانے زمانے سے، حضرت سلیمان کی قوم، حضرت ہود کی قوم وغیرہ، ان قوموں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ جہاں کسی قوم نے اپنے نبی سے کسی معجزے کا مطالبہ کیا
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کو پورا فرما کر معجزے کا نزول فرما دیا. اس کے بعد اگر قوم نہ مانی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو ہلاک و برباد فرما دیا, ساری قوم کو برباد کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول یہاں بیان فرمایا اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے ان کی امت کو یہ کہلوایا کہ دیکھو ہم تمہارا مطالبہ پورا تو کر دیں گے, لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے, ماننا پڑے گا. اگر اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لائیں گے تو پھر جس طرح پچھلی قوموں کو ہم نے ہلاک و برباد کیا اس طرح تمہیں بھی صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے گا, 100% ہلاک و برباد کر دیا جائے گا. اس لیے مطالبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معجزات کا اظہار کرنے کی گزارش نہ کی جائے تو ہی تمہارے لیے بہتر ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے ایمان نہ لانے پر تسلی دی ہے, اور یوں فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے, سیاہ مہر لگ گئی ہے, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اگر ایسا بھی ہو جائے کہ ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آسمان سے کتاب نازل فرما دے اور ان کے ہاتھوں میں آ جائیں, تب بھی وہ یہ کہیں گے کہ محمد جادوگر ہے, جادو سے یہ سب کرتب دکھا رہے ہیں, تب بھی وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ کہ جو بندہ ہٹ دھرم ہو جاتا ہے, جو بندہ سمجھنے کے باوجود یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے بات نہیں ماننی ہے, اس کو بہت دور کی بات ہے کہ ہم ہدایت دے دیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسا نظام چلا دے اس کو ہدایت مل جائے, ورنہ اکثر و بیشتر جان بوجھ کر ہر دھرمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت نہیں دی ہے. چنانچہ حضور کے ساتھ جو مشرکین تھے, یہ ابو جہل حضور کا سب سے بڑا دشمن کہلوایا. فرعون ہذہ الامہ, حضور نے فرمایا اس امت کا فرعون ہے ابو جہل. ابو جہل کے بارے میں بھی روایات آتی ہیں کہ حضور اور صدیق اکبر جب قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو چھپ چھپ کے سنا کرتا تھا. اس کلام پاک کے برحق ہونے کا, محمد الرسول اللہ کے برحق ہونے کا 100% یقین تھا, لیکن محض اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے, اپنے عہدے کو باقی رکھنے کے لیے, اپنے جاہ و جلال کو باقی رکھنے کے لیے, ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا تو ان کا ہو کے رہ جاؤں گا, ان کا غلام بن جانا پڑے گا, پھر میری حکومت کا کیا ہوگا, میری جائیداد کا کیا ہوگا, میری شان و شوکت کا کیا ہوگا. اس بنیاد پر ہر دھرمی کی اور نہیں مانا اور نتیجے میں جہنم میں گیا. تو جو بندہ ہر دھرم ہوتا ہے دنیا کی طاقت اسے نہیں منا سکتی, الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کوئی ایسا نظام بنا دے. دیکھیں ایک بندہ تو وہ ہے جو سو رہا ہے, یقیناً نیند لگی ہوئی ہے, اس کا ہم نام لے کر پکار دیں یا ہاتھ لگا دیں, ہاتھ سے تھوڑا سا ہلا دیں تو وہ بندہ اٹھ جائے گا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک بندہ وہ ہے جو سو نہیں رہا بلکہ سونے کا ڈھونگ کر رہا ہو. وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہو کہ میں سو رہا ہوں, تو پھر اس کے سامنے ڈھول بجا لیجئے, وہ نہیں اٹھے گا. وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں تو کہاں سے اٹھے گا. بس ایسے ہی جو بندہ جان بوجھ کر بات کو سمجھ لینے کے باوجود ہر دھرمی کی روش اپناتا ہے, اس کے سامنے اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو ہدایت نہیں دلا سکتا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور کو تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو, جن کو ہدایت ملنی ہے ہو جائے گی, آپ بس اپنا کام کرتے رہیں, محنت و مشقت کرتے رہیں, مزید اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو گویا کہ اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے اور گویا چیتاونی دی ہے کہ دیکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی تم کو عذاب میں مبتلا فرما سکتے ہیں. اب اوپر نیچے کے عذاب کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو اس کے دو مطالب ہو سکتے ہیں. ایک تو ظاہری مطلب جو عام طور پر پچھلی قومیں میں ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ اوپر کا بھی تھا نیچے کا بھی تھا. آسمان سے بھی پانی برستا تھا اور نیچے زمین میں سے بھی پانی ابلتا تھا. نیچے کا بھی عذاب تھا, اوپر کا بھی عذاب تھا. اور پھر دوسری بہت ساری قومیں گزری ہے, اللہ تعالیٰ ان پر آگ کے انگارے برسا دیے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیج دی کہ اس ہوا کے ذریعے کے سارے لوگوں کے پرخچے اڑ گئے اور وہ ہواؤں کی طرح اڑ رہے تھے, ہواؤں میں ان کے ٹکڑے ہو گئے. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیخ بھیج دی کہ ان چیخوں کی وجہ سے سب کے دل پھٹے کے پھٹے رہ گئے, سب ہلاک و برباد ہو گئے. تو ایک تو ظاہری مطلب یہ ہے نیچے سے عذاب بھیجنے کا اور اوپر سے عذاب بھیجنے کا, لیکن اس کا باطنی مطلب ہے اور ایسا عام طور پر ہوتا رہتا ہے. علماء کرام نے بڑا خوبصورت مطلب بیان فرمایا. یہاں باطنی مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ اوپر سے عذاب نازل فرمائیں گے کا مطلب یہ ہے
کہ ہم جن کے ماتحت ہیں یا ہماری حکومتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارے اوپر ظالم بنا کر مسلط فرما دیں گے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے. ہمارے اوپر والے لوگ ظالم ہوں گے، ہم پر ظلم کریں گے، اور چونکہ وہ ہم سے اوپر والے ہیں اس وجہ سے ہم ان کو کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اور نیچے سے عذاب مسلط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ماتحت ہوں گے، مثال کے طور پہ ہماری اولاد ہے یا مثلا ہماری بیوی ہے، یہی ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، ہم ان کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نیچے سے عذاب کی ایک شکل ہو سکتی ہے. اس لیے اگر ایسا اگر ہو کہ ہمارے حکمران ظالم ہو، یا ہماری اولاد ہی ہماری نافرمان بن گئی ہو، یا الٹا ہم ہی پر ظلم ڈھا رہی ہو، تو ان کو بد دعا دینے سے پہلے اور اوپر والے ظالموں کو بھی بد دعا دینے سے پہلے یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ہمارے اوپر ان کو مسلط کر دیا ہو. چنانچہ ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو مصیبت بھی تم کو تمہاری زندگی میں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بہت سارے گناہ تو وہ ہوتے ہیں جن کو ہم معاف ہی کر دیتے ہیں، اگر سارے گناہوں پر پکڑ کرنے لگ جائے تو تم دنیا میں بچو ہی نہیں. اس لیے یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اب چاہے وہ آفت اور مصیبت اجتماعی اعتبار سے آئی ہو، چاہے آفت اور مصیبت انفرادی اعتبار سے ہماری ذات کی حد تک آئی ہو، ہم سے اوپر والے مثلا ہمارے ماں باپ ہی ہمارا کوئی خرابہ کرے، ناممکنات میں سے ہے الا ماشاء اللہ، یا مثلا ہماری اولاد ہی ہماری نافرمان بن جائے، ایسا تو ہوتا رہتا ہے. اولاد نافرمان بن جائے. کتنے باپ ہوتے ہیں کہ اولاد دھکے مار کر گھر سے باہر نکال رہی ہے اور وہ اولڈ ایج ہاؤس میں لے جا کر کے رکھ رہی ہے، بعض سننے کو تیار نہیں ہے، ساتھ میں مارکیٹ میں لے جانے کو اپنی توہین سمجھ رہی ہے، کسی فنکشن میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کو اپنی توہین سمجھ رہی ہے، اپنے دوستوں کے سامنے اپنے باپ کا تعارف کرواتے ہوئے توہین سمجھ رہی ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذابات کی نشانیاں اور علامات ہیں کہ خدا تعالیٰ نے نیچے سے ہمارے اوپر عذاب مسلط کیا ہے. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں، لازم نہیں ہے کہ عذاب ہی ہو. جو مصیبت بھی ہمارے اوپر دنیا میں آتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سب یہ سمجھے کہ جو بھی مصیبت آ رہی ہے عذاب ہی ہے. اس وجہ سے وضاحت کر دیتا ہوں. جو مصیبت بھی ہمارے اوپر دنیا میں آتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے ایک مقام طے کیا ہوا ہے، فلاں بندے کو فلاں مقام تک پہنچنا ہے، طے شدہ ہے. لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کے ذریعے سے، اپنی اچھائیوں کے ذریعے سے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کے لیے وہ مقام طے کر دیا ہے، اس لیے اس پر مصیبتیں اور پریشانیاں اور بلائیں اس دنیا میں مسلط فرماتے ہیں. اب وہ کسی بھی راستے سے مصیبت آ سکتی ہے، والدین کے راستے سے ہو، حکومتوں کے راستوں سے ہو، پڑوسیوں کے راستے سے ہو، بیوی کے راستے سے ہو، بچوں کے راستے سے ہو، یا بیماری کی لائن سے ہو، یا مال و متاع چھن جانے کی لائن سے ہو، فاقوں کی لائن سے ہو، کسی بھی لائن سے ہو، اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کریں گے. اس مصیبت کی وجہ سے اس درجے تک اللہ تعالیٰ زبردستی ہمیں پہنچا دیں گے. تو ایسی مصیبت تو ہمارے لیے رحمت ہے، بھئی ہے نا رحمت. اللہ تعالیٰ ایک درجے پر ہمیں پہنچانا چاہ رہے ہوں، ہم اپنی بدبختی سے اتنے اچھے اعمال نہیں کر رہے کہ وہاں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ زبردستی مصیبت دے کر کے اس درجے تک پہنچا دے تو اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، اور ایسی مصیبت ہمارے لیے رحمت ہے. لیکن جو دوسری مصیبت ہوتی ہے وہ وہی عذاب والی مصیبت ہوتی ہے. ہماری کچھ گناہ ہوتے ہیں، ہماری کچھ کرتوت ہوتی ہے، ہماری کچھ خباثتیں ہوتی ہے، ان خباثتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تو عذاب طے کیا ہوا ہے، دنیا میں بھی ساتھ میں عذاب مسلط فرماتے ہیں. تو دوسرے مصیبت جو آتی ہے وہ عذاب کے طور پر بھی آ سکتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت بن کر کے بھی آ سکتی ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ ہم یہ کیسے ٹٹولیں، ہم یہ کیسے جانچیں کہ ہمارے اوپر آنے والی کون سی مصیبت اللہ کی جانب سے رحمت ہے اور کون سی مصیبت اللہ کی جانب سے عذاب ہے. تو اس کے جانچنے کا آلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں اس مصیبت اور اس پریشانی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے یا ناراض ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مصیبت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شکوہ شکایت کرنے لگ گئے. ایک مثال دیتا ہوں، نام لیے بغیر مثال دینا جائز ہے. ایک صاحب کو اولاد ہوئی شادی ہونے کے تقریباً 12 سال کے بعد، اور 12 سال کے بعد اولاد ہونے کے بعد پھر بیٹا مر گیا. تو ان صاحب نے بڑی تکلیف والے انداز میں یوں کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے ہی کیا دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا ستا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کفریہ جملہ ہے.
اسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ناراض ہو جانا۔ اگر ایسا ہے کسی بھی مصیبت میں ہم آپے سے باہر ہو رہے ہوں، کسی بھی مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر 100% اعتماد باقی نہ رہ رہا ہو، کسی بھی مصیبت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام تراشی کر رہے ہوں، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر نازل فرمائی ہے۔ اور کسی بھی مصیبت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے اور یوں کہتا ہے باری تعالیٰ نہ خوشحالی اچھی نہ بدحالی اچھی، جس حال میں تو رکھے بس وہی حال اچھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے ناراضگی کا سوال پیدا نہ ہو، وہی اللہ تعالیٰ سے لو لگائے اور پریشانی اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جائے، تو یہ پریشانی اس بات کی علامت ہے کہ باری تعالیٰ نے اس پر رحمت کے طور پر نازل فرمائی ہے۔ اب ہماری اپنی ذمہ داری ہے ہم خود غور کر لیں کہ ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں کہ دور ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرتے ہیں؟ شکوہ شکایت کرتے ہیں تو پھر گناہ کا عذاب ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں تو پھر درجات کو بڑھانے کے لیے ہے، اس حال میں راضی رہتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہے، راضی اگر نہیں رہتے ہیں مصیبت سمجھتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عذاب کی قسمیں بتائی ہے اور ہمیں یہ متنبہ فرمایا ہے کہ ہم چاہے تو آسمان سے بھی عذاب مسلط کر سکتے ہیں اور زمین سے بھی عذاب مسلط کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت قصہ بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو الگ الگ انداز میں سمجھایا، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ سوچا کہ ایک الگ انداز میں میری قوم کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ چنانچہ وہ انداز یوں اختیار فرمایا کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، قوم کے درمیان آئے اور زور سے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا رب ہے۔ ستاروں سے کہا کہ یہ میرے اللہ ہے، چونکہ اتنا زیادہ چمک رہے ہیں اتنی دور ہونے کے باوجود۔ لیکن پھر جب وہ صبح کا وقت قریب ہوا، ستارے چھٹ گئے، تو پھر لوگوں کے سامنے چیخ کر کے کہا کہ ڈوب جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، اللہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یعنی خوبصورت دلیل کے ذریعے سے قوم کے دماغ کو تھوڑا سا ہلایا۔ دوسری رات آئی تو چاند کو دیکھا کہ چاند تو اس ستاروں سے زیادہ روشنی دینے والا ہے، اکیلا ہے، لیکن اس اکیلے کی روشنی ان ساروں سے زیادہ تھی، تو چیخ کر کے کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ اب اس کو بھی کب تک رہنا تھا، وہ بھی ڈوب گیا صبح ہوتے ہوتے، تو پھر وہی بات دہرائی کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر دوسرے دن تیسرے دن ہوا تو دیکھا کہ سورج نکلا ہوا ہے اور اس کی روشنی تو چاند سے بھی زیادہ ہے، یہ اکیلا پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ گھر کے اندر بھی اس کی روشنی کا اثر نظر آ رہا ہے۔ تو پھر آواز لگائی اور یوں کہا کہ اب مجھے سمجھ میں آیا یہ سب سے زیادہ روشن ہے، اس لیے یہ میرا اللہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسے بھی کب تک رہنا تھا، رات ہوتے ہوتے جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر آواز لگائی اور فرمایا کہ ڈوب جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، میرا رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس قصے کو بھی باری تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ قدرت کی نشانیاں ہمیں ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بیج بھی اور جو دانہ بھی تم زمین میں ڈالتے ہو اس کی کوپل نکالنا اور اس کو درخت بنا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو نکالنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ عام طور پر اس کی مثال دی جاتی ہے انڈا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بے جان ہے، انڈا جب تک انڈا تھا مرغی کے نیچے نہیں بٹھایا گیا تو بے جان انڈا ہے، لیکن اسے مرغی کے نیچے بٹھا دو تو اسی بے جان انڈے سے جاندار بچہ نکلتا ہے۔ پھر وہ ایک جاندار مرغی ہوتی ہے، اسی جاندار مرغی سے بے جان اللہ تبارک و تعالیٰ انڈا نکالتے ہیں، یہ بھی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو ہم نے بنایا اپنی قدرت سے حساب لگانے کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں دنیا والوں نے یہ دو نظام بنائے، ایک سرکاری تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں وہ سورج کی گردش کے حساب سے ہے، اور چاند کی تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی تاریخ وہ چاند کی گردش کے حساب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان دونوں کو حساب کے واسطے بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارش کا برسانا ہماری قدرت میں سے ہے، ہم ہی برساتے ہیں۔ باغات کا اگانا اور سبزیاں پیدا کرنا، پھل پیدا کرنا، انگور بنانا اور زیتون بنانا، انار تیار کرنا، یہ سارے پھل بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے جتنے پھل ہیں ان پھلوں میں بعض تو وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے سے مشابہ ہیں،
بہت سارے پھل ہیں ہم جانتے ہیں جو دیکھنے میں تقریباً قریب ہوتے ہیں، لیکن دوسرے بعض پھل ہیں کہ ان کا کوئی جوڑ نہیں، یہ پھل بالکل مختلف ہے، وہ پھل بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ہماری ہی قدرتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جتنی اس میں نصیحت کی باتیں آئی ہیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔